السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، یہ جو دعا آپ نے کہا نا جو پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب، جو آپ نے کوئی لنک بھیجا ہے اس کو میں نے چیک کیا ہے، تو اس میں جو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والی، تو یہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اور فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ تو مجھے نہیں ملی فضیلت والی حدیث، جس میں وہ فضیلت ہے۔ باقی یہ سنن نبی داود کے اندر 5074 نمبر پر اور سنن نسائی میں 5531 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جبیر بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم وہ کہتے ہیں کہ سمیت ابن عمرہ، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی۔ یہ وقال عثمان عورتی وآمر روتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ آگے امام ابو داود کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں قال وقی کہتے ہیں یعنی الخصفہ۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام کو اور صبح کے وقت یہ دعائیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای والی، یہ ساری۔ پھر عثمان بن نبی شعبہ جو ہے مصنف والے، ان کے الفاظ کیا ہیں عورتی وآمر روتی اللہم احفظنی من بین یدی، مطلب کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے آرام اور راحت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں اپنے دین دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں، اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما، یا اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اب امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ امام وقی رحمہ اللہ نے کہا یہ جو لفظ ہے نا اغتال من تحتی، اس سے مراد زمین میں دنسا دیا جاؤں، مطلب یہ ہے، تو میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، زمین میں دنسا دیا جانا جو ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، یہ ہے۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے صبح شام، یہ اچھی دعا ہے۔ باقی جو وہ کہتے ہیں کہ اذان اقامت کے درمیان وہ جو 3 دفعہ پڑھنی ہے، تو وہ جو فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ فی الوقت مجھے نہیں بھائی ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں جی جراب کے اوپر موزہ پہنا ہوا ہے، مسح کر سکتے ہیں؟ مطلب بھائی جب جراب پہنی ہوئی ہے تو جراب کے اوپر بھی جراب پہنی ہو تو ڈبل ہو جاتی ہیں تو مسح ہو جاتا ہے جی، اور زیادہ سردی ہو تو بندہ 2 جرابیں بھی پہن لیتا ہے، تو اسی طرح جرابیں اگر پہنی ہیں ان کے اوپر بندہ چمڑے کے موزے بھی پہن لیتا ہے تو بندہ مسح کرتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے، پھر وہ اتارے نا جی ان کی مدت پوری ہونے تک جی، اگر اتارے گا تو پھر ظاہر بات ہے اس کو پھر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ تو باقی سنن نبی داود میں وہ جو مرفوع حدیث ہے جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، اس میں جو علت ہے ضعف پایا جاتا ہے، لیکن اسی روایت میں جو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے آگے صحابہ کے حوالے سے بات ذکر کی ہے، اور ہم نے بھی کئی دفعہ جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ چیز ثابت کی ہے حوالوں کے ساتھ جی، اسی کو سامنے رکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔